قانونی اور آئینی طور پر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تک قانون نہیں بنے گا تب تک سپریم کورٹ کسی چیز پر نوٹس نہیں لے سکتی۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ ان جج صاحبان کو اس بینچ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ جن کو چاہیں بینچ میں شامل نہ کریں، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ جو شخص بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل روکے وہ ذمہ دار ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ لڑائی نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی، محاذرائی نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی۔ عرصے سے وکلا پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کچھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہی ہوا جو ہونا تھا، وہی ہوا جس کی توقع تھی، اور وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، مطلب از خود نوٹس کی جو قانون سازی کی تھی، پھرتیوں والی قانون سازی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس کے اور خصوصی بینچ کے اختیارات ختم کر دیے گئے تھے، اس بل کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آج سے سماعت شروع ہو رہی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کی کارروائی والی قانون سازی، جو ابھی قانون نہیں بنا، ابھی صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے، پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، بل پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، لیکن ابھی قانون میں نہیں ڈھلا، لہٰذا ابھی قانون نہیں بنا، مگر سپریم کورٹ نے کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور کیس کی سماعت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ لارجر بینچ بن گیا ہے۔ راجہ عامر صاحب، عبداللہ ملک صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب نے، 3 ایڈوکیٹس نے، ملک کے 3 معروف ایڈوکیٹس نے درخواستیں دائر کی اس قانون سازی کے خلاف، اور درخواستوں میں موقف یہ اپنایا کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ مطلب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا، بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، آئین کی کتاب، آئین پاکستان کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت پارلیمنٹ یا پارلیمان پورے ملک میں ہر امور پر قانون سازی کر سکتی ہے، سوائے سپریم کورٹ پر۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے جب بھی قانون سازی ہوگی وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگی، اور چونکہ اس وقت اسمبلی اور سینٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی، وہ پوری نہیں ہے، لہٰذا یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ تو وہ معاملہ ہے جو اب سپریم کورٹ میں آئے گا۔ تو راجہ عامر، عبداللہ ملک، خواجہ طارق رحیم نے جو درخواستیں دیں سپریم کورٹ میں، اور جس پر سپریم کورٹ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، لارجر بینچ بنا دیا، اس میں تینوں وکلا صاحبان نے یہ موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 191، 142، 70 کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ 1980 میں بنے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی رولز ہیں جیسے قومی اسمبلی، سینٹ اور باقی سب اداروں نے اپنے لیے رولز بنائے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا، یعنی چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر اپیل نہیں ہو سکتی کہ یہ نوٹس نہ لیا جائے، یا اس نوٹس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو ختم کیا جائے، یا اس فیصلے خلاف دوسرا فیصلہ کیا جائے، یا فیصلے کو ختم کیا جائے، یا فیصلہ بدلا جائے، یہ نہیں ہے۔ تو ایکٹ کے تحت بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو ایکٹ کے تحت بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ پھر آگے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آج کو نوٹس کے حوالے سے معیارات طے کر چکی ہے۔ یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے، بل بدنیتی پر مبنی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، بل آئین کے ساتھ دھوکہ ہے، بل کو کالعدم قرار دیا جائے، صدر مملکت کو بل پر دستخط سے روکا جائے۔
یہ موقف اختیار کیا ان 3 وکلا نے جنہوں نے درخواستیں دیں اس از خود نوٹس پر جو حکومت نے قانون سازی کی تھی اس حوالے سے، اور جن درخواستوں کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے کیس میں مقرر کر دیا ہے۔ اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ بنا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال سربراہی کریں گے۔ باقی بینچ میں شامل ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد، جسٹس عائشہ ملک۔ یہ 8 رکنی بینچ ہے۔ آج سے سماعت شروع ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو شخص بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل روکے، رکاوٹ ڈالے، خلاف ورزی کرے، وہ ذمہ دار ہوگا، جواب دہ ہوگا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ اب اس پہ پاکستان بار کونسل نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ، اعتراض کیا اٹھائے ہیں کہ ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ چیف جسٹس نے ان ججز کو شامل نہیں کیا اس بینچ میں جو ان اس سارے معاملات میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں، یا جنہوں نے الیکشن کے معاملے پر اختلافی نوٹ جاری کیے تھے۔ ان ججز میں جیسے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ہیں کہ وہ سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، ان کو وہ بینچ میں کیوں نہیں ہیں؟ جسٹس طارق مسعود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین۔ تو ایک اعتراض یہ ہے کہ ان جج صاحبان کو اس بینچ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی قانون بنے ہی نہیں تھا تو یہ کیس کیوں سنا جا رہا ہے، پہلے قانون تو بن جاتا۔ اب یہ ہے 2 اعتراض کہ پہلے قانون بنا ہی نہیں تو کیس کیوں شروع۔ ایک حسبہ بل تھا، یہ مشرف دور میں متحدہ مجلس عمل تھی MMA، جس کی مولانا فضل الرحمان جس کے سربراہ تھے، شاہ نورانی بھی اس میں شامل تھے، قاضی حسین احمد بھی اس میں شامل تھے۔ تو متحدہ مجلس عمل حسبہ بل لائی، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ٹائپ ایک بل تھا، یعنی ایک ادارہ جو نگرانی کرے احتساب کی بھی، اداروں کی بھی، حکومت کی بھی۔ تو یہ بل ریفرنس کی صورت میں پرویز مشرف صاحب نے پھر بھجوایا سپریم کورٹ کو، اور ابھی یہ بل ہی آیا تھا، اس پہ قانون سازی نہیں ہوئی تھی۔ تو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے ان دنوں، انہوں نے کیس چلایا اور بل کالعدم قرار دیا قانون بننے سے پہلے۔ تو یہ ریئر روایت ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے ابھی قانون نہیں بنا اس سے پہلے کیس ٹیک اپ کر لیا ہے، لیکن اس قانونی اور آئینی طور پر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تک قانون نہیں بنے گا تب تک سپریم کورٹ کسی چیز پر نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی درخواست جائے تو وہ بل بھی منگوا سکتی ہے، اس بل پر بھی کیس سن سکتی ہے، اس بل کے حوالے سے جو ابھی قانون سازی جس پر نہ ہوئی ہو یا مکمل وہ قانون نہ بنا ہو۔ تو وہ افتخار چودھری صاحب نے بل کالعدم قرار دے دیا، حسبہ بل، قانون بننے سے پہلے، اور اس وقت بھی 8 رکنی بینچ بنا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بینچ میں جو جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جمال مندوخیل، اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین شامل کیوں نہیں؟ یعنی وہ جج صاحبان جو اختلاف کر چکے ہیں 2 صوبوں کے الیکشن کے حوالے سے، یا اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان، یا اگر ان کو اور آسان میں کریں تو جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے گروپ کے جج ہیں یا اس گروپ سے ان کا نقطہ نظر ملتا ہے، ان جج صاحبان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو یہ اس میں چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس بینچ بنانا، از خود نوٹس لینا، ابھی تک یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ وہ جسے چاہیں، جن جج صاحبان کو چاہیں بینچ میں شامل کریں، جن کو چاہیں بینچ میں شامل نہ کریں، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور وہ انہوں نے اختیار استعمال کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت نے عمر عطیہ بندیال صاحب
کے پر کاٹنے کے لیے، ان کے اختیارات محدود کرنے کے لیے پہلے تو ایک منظم اور باقاعدہ مہم چلائی عدلیہ کے خلاف، اسپیشلی خاص طور پر چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف منظم مہم چلائی، کردار کشی کی، تضحیک کی، کنڈکٹ کردار پر بات کی، خاندانوں تک بات پہنچائی، پھر ان کے خلاف ریفرنس لانے کی بھی بات کی، پھر ان کے خلاف تقریریں کی گئی زہر آلود، پھر سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے فیصلوں کو کہا کہ ہم نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لیں، ہم آپ کے فیصلے نہیں مانتے۔ اس کے بعد پھر ایک قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کا فیصلہ آیا کہ آج خود نوٹس کی جو اختیار ہے یہ یا خصوصی بینچ کا آج خود نوٹس کے اختیار کی کوئی آئینی حیثیت نہیں اور خصوصی بینچ کا اختیار چیف جسٹس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جلدی قانون سازی کی گئی قومی اسمبلی میں اور قانون پاس کیا گیا کہ چیف جسٹس از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے، خصوصی بینچ بنانے کا اختیار اور از خود نوٹس لینے کا اختیار 3 سینئر ترین جج صاحبان کو دیا جائے، چیف جسٹس اور باقی 2 سینئر ترین جج صاحبان۔ لیکن پھر اس بل کے خلاف جو قانون سازی ابھی ہوئی ہے، جو ابھی قانون نہیں بنا، اس کے خلاف ابھی تک قانون نہیں بنا کیونکہ صدر نے دستخط نہیں کیے اور قانون واپس بھیج دیا پارلیمنٹ کو، اور اگر اگلے 8-10 دن صدر دستخط نہیں کرتے تو پھر بھی قانون بن جانا تھا، لیکن ابھی تک قانون بنا نہیں۔ اس کے خلاف درخواستیں گئیں، سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیا ہے، لارجر 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے، آج سے سماعت شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا تقسیم ہو گئے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ ایک عرصے سے وکلا پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کچھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو پاکستان بار کونسل نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے خلاف کہ چیف جسٹس نے یہ ابھی قانون نہیں بنا تھا، قانون بننے سے پہلے اس کیس کو سن لیا اور ان جج صاحبان کے بغیر ان کو اپنے بینچ میں شامل نہیں کیا کہ جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہم خیال ججز کو بینچ میں شامل کیا۔ تو لڑائی نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی، محاذرائی نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی۔ وہ اس طرح کہ ادھر ایک حکومت چال چلتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے، ادھر سپریم کورٹ اس پر ایکشن لیتی ہے، ادھر سپریم کورٹ کچھ فیصلہ دیتی ہے، ادھر حکومت اس کے خلاف چال چل دیتی ہے۔ تو سپریم کورٹ بامقابلہ حکومت ہے، اور اس سارے میں ملک، قوم اور آئین، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو وغیرہ سب کچھ ذلیل ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، 90 دن میں انتخابات نہیں کرانا چاہتی، وہ سب کچھ کر رہی ہے، یعنی بحران سے بحران نکل رہا ہے، اور ہر بحران سے ایک نیا بحران نکلتا ہے، مگر حکومت خوش ہے کہ بحران سے بحران نکل رہا ہے، بات آگے جا رہی، الیکشن سے آگے جا رہی، الیکشن پیچھے رہ گئے ہیں، سیاسی وہ مسئلہ تھا، آئینی مسئلہ بنا، عدالتی مسئلہ بنا، اس کے بعد اور اس میں سے بحران نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اب خیر سے حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اسی طرح لڑائیاں جاری رہیں اور ہم الیکشن نہ کروائیں، لیکن اس میں ملک کا کتنا نقصان ہوگا، قوم کا کتنا نقصان ہوگا، یہ نہ ان کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے۔ سچی بات ہے، جتنا نقصان ہو چکا ہے، جتنا تماشا بن چکا ہے، اس کے آگے سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔